رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور رب ذوالجلال کا اس پر بھی ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں افراط و تفرید سے محفوظ فرمایا اور ہمیں اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں شامل فرمایا، اور آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں سے روشنی حاصل کرنے والوں میں ہمیں بنایا. ہم جتنا بھی رب ذوالجلال کا شکر بجا لائیں کم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنے والے اور اس کے حبیب پاک کے صحابہ کرام کا احترام و اکرام کرنے والوں میں سے بنایا. کیونکہ کچھ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت میں گمراہ ہوئے تو کچھ لوگ اہل بیت اطہار سے عداوت اور بغض اور دشمنی میں گمراہ ہو گئے. لیکن اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہیں پر اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائی. ورنہ مسلمانوں میں سے کچھ فرقے اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر گئے، اور اہل ایمان میں سے کچھ فرقے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے کرتے اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اہل بیت اطہار اہل بیت رسول کے بارے میں بدزبانی اور زبان درازی کرنے لگے، جس کی وجہ سے گمراہی بلکہ بعض دفعے وہ کفر کی حد تک چلے گئے. اعاذنا اللہ و ایاکم، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. یقیناً حاضرین اکرام، اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے. اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اہل بیت اطہار پر، خاندان نبوت پر، آل رسول پر نماز میں درود بھیجے بغیر ہماری نماز ناقص رہتی ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان بھی ناقص ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں
کسی چیز کا سوال نہیں کرتا تبلیغ رسالت پر، میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے، سوائے قرابت داروں کی محبت کے میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب تبلیغ رسالت کی بات آئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ہمارا اجر، ہمارا بدلہ یہ رب العالمین کے ذمے ہے، ہماری تبلیغ رسالت کا بدلہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے مفسرین اکرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر جو تبلیغ رسالت کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنے تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر معاوضہ طلب نہیں کرتا، یہ تبلیغ رسالت کے عوض میں نہیں فرمایا جا رہا ہے، یہ تبلیغ رسالت اور پیغام رسالت اور پیغام الہی کو امت تک پہنچانے کے بدلے میں، عوض میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو میں تم سے اس بارے میں کوئی بدلہ، کوئی عوض طلب نہیں کرتا، صرف میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم قرابت داروں سے محبت کرو۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں کہ قرابت دار سے مراد کون ہے۔ قرابت دار سے مراد کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا فی من وجبت علینا المودۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا، اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا، علی و حسن و حسین و فاطمہ، ان لوگوں کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ تو ان سے محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور ان سے عداوت اللہ سے اور اس کے رسول سے عداوت ہے۔ تو یہاں پر جو اجر اور بدلہ تبلیغ رسالت کے عوض میں نہیں بلکہ یہ سادے الفاظ میں کہا گیا ہے، اس کے مقابل میں نہیں لایا گیا۔ اگر اس کے مقابل میں ہوتا تو پھر سوال پیدا ہوتا، تبلیغ رسالت کے مقابل میں نہیں بلکہ یہ سیدھا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو حاضرین اکرام، تبلیغ رسالت کے مقابل میں، اس کے عوض میں یہ مطالبہ نہیں ہوا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بدلے میں حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ حضور سے جو ان کا جو رشتہ ہے، جو ان کا ناطہ ہے، ان سے جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اہل بیت اطہار کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارک کو شامل کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی پاسداری، ان سے محبت اور ان کا پاس و لحاظ کرنا اور ان سے قلبی محبت کرنا، یہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ اور سامان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذكر، ثم قال اما بعد الا ایها الناس انما انا بشر
یوشک ان یأتینی رسول ربی فأجیب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي رواية كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے. ایک پانی کے پاس، ایک کنٹے کے پاس، جو مقام خم کہلاتا ہے، یعنی غدیر خم کے واقعے کا ہی یہاں پر ذکر ہے. مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ ایک مقام ہے. وہاں پر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نصیحت فرمائی. وذکر، پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو، انما انا بشر، کہ یقیناً میں بشر ہوں. یوشک ان یأتینی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا فرستادہ میرے پاس آ جائے. یعنی یہ اشارہ تھا دنیا سے رخصت ہونے کا، یعنی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس قریب ہے کہ آ جائے اور میں اس کو قبول کر لوں. یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے وصال کا وقت آ جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں. لیکن یاد رکھنا، وَأَنَا فِيكُمْ تَارِكُ الثَّقَلَيْنِ، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، ان میں کی پہلی اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، تم اس سے ہدایت اور روشنی حاصل کرو. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تھام لو. واستمسکوا بہ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. یعنی اللہ کی کتاب کو پس پشت نہ ڈال دو بلکہ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اور کتاب اللہ کی تعلیم اور تعلم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا. ورغب فیہ، اور اس میں رغبت دلائی اہل ایمان کو، مسلمانوں. ثم قال، پھر اس کے بعد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اے لوگو دوسری جو چیز ہے میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے، میرے اہل بیت ہے، ان کو بھی میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو یاد رکھو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں. میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں. میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں تم سے اللہ سے ڈراتا ہوں تم کو. پھر اس کے بعد حضور نے ایک بار کہنے پر اکتفا نہیں فرمایا، دوبارہ پھر وہی ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں. میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام بجا لانا، ان سے محبت کرنا. میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اگر میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے ذرا سی بھی نادانی اور غفلت اور بے احترامی کی تو یاد رکھنا تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. اور دوسری حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی. فمن رکب فیہا، جو کوئی اس کشتی میں سوار ہوا نجا، نجات پا گیا. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو جو اس میں بیٹھے وہ محفوظ رہ گئے، جو کشتی میں نہیں بیٹھے وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے. تو حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار کی مثال ایسی ہی ہے سفینہ نوح کی طرح. یعنی جو میرے اہل بیت اطہار کی محبت میں سوار ہو گیا
وہ نجات پا گیا. اور ومن تخلف عنہا، اور جو کوئی اس سے پیچھے رہ گیا ہے کشتی نوح سے، یعنی اہل بیت اطہار سے، جو کوئی ان کی محبت سے جس کا دل خالی ہے، غرق، تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی محبت کو نجات فرمایا ہے، اور اہل بیت اطہار سے عداوت کو اور دشمنی کو ہلاکت اور غرق ہونے سے تشبیہ فرمائی ہے. یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو آئیے آج کا عنوان جو ہمارے حافظ وقاری محمد فیروز خان نقشبندی صاحب اور مولانا زید عالم صاحب نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے، اس عنوان کے اوپر کلام کرنے سے بیشتر مناسب سمجھا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے متعلق کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں. اس لیے میں نے ابتدا میں اہل بیت اطہار کی جو شان اور فضیلت احادیث کریمہ میں اور قرآن کی آیت میں آئی ہے اس کو ذکر کر دیا ہوں. اب میں اصل عنوان کی طرف آ رہا ہوں. عنوان ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتباع سنت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں. یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جہاں پر ظاہری طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مشابہت رکھتے ہیں، وہیں پر آپ اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے اطوار میں، اپنے عادات میں، اپنے سخاوت میں اور اپنی عبادت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نمونہ نظر آتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، یہ تمہارے دونوں بیٹے، یہ تمہارے بیٹے، یہ بیٹے تو تمہارے ہیں لیکن لگتے تو حضور جیسے ہیں. یہ بیٹے تو تمہارے ہیں لیکن یہ صورت و شباہت سے حضور کے جیسے لگتے ہیں. یہ کیا پیار اور محبت بھرا انداز ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں، علی، یہ بیٹے تو تمہارے ہیں، لگتے تو حضور جیسے ہیں. تو یہ صورت و شباہت میں اور ظاہری جسم کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں. تو وہیں پر اپنے اخلاق، عادات، اطوار، اپنے معاملات، عبادات، ریاضات، مجاہدات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ آپ کی زندگی میں ملتا ہے. کیونکہ آج عنوان وہ ہے تو اس عنوان کے مطابق میں بولنے کی کوشش کروں گا، ورنہ آپ کے اگر میں فضائل ہی سناتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اسی کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا، بلکہ اس سے زیادہ بھی وقت ہو سکتا تھا. آپ کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو مختصر کیوں نہ عرض کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی چیزیں آپ کے حالات بیان کر کے آپ کے کچھ فضائل حدیث پاک میں جو آئے ہیں اس کو ذکر کر کے میں آپ کی کامل اتباع کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ماہ کے بعد آپ تولد ہوئے. 11 مہینے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. 3 شعبان اور 4 ہجری تھی، 4 ہجری اور 3 شعبان المعظم تھا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام جو ہے وہ حرب رکھا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا نام رکھیں؟ فرمایا حرب. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرب نہیں، ان کا نام حسین ہے، حسین ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا اور آپ نے
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی اور پھر آپ نے شہد چٹایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک داخل فرما کے اپنا لعاب بھی چٹایا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب اسی سے جو مسلمان جو بچے کی ولادت کے بعد میٹھا، شہد یا کھجور وغیرہ جو چٹاتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور آج تک ڈاکٹرز اس سے منع کیا کرتے تھے، لیکن سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہ پروف ہو گیا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد کچھ شیرینی چٹانا یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو آج 1400 سال بعد سائنس بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہے، اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا نے بتلا دیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سائنس سے اسلام، قرآن و حدیث جو ہے وہ سائنس سے 1400 سال آگے چل رہا ہے۔ سائنس جو ہے وہ 1400 سال ابھی سے اسلام سے پیچھے چل رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم سائنس کے پیچھے جا رہے ہیں، سائنس پہلے سے آلریڈی وہ 1400 سال پیچھے چل رہی ہے۔ ہم پیچھے چلنے والی کے پیچھے جانے کے بجائے عقل مندی اس بات میں ہے کہ جو 1400 سال آگے چل رہی ہے جو چیز، اس کو ہم فالو کریں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ ہم سائنس تحقیق کر کے آج یہ زمانے پر پہنچے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد اسے شیرینی میٹھا چٹانا چاہیے، لیکن بعد میں سائنس آئی، اس کو وہ پہلے تو ریجیکٹ کر دیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے، بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ ہے فلاں ہے، ڈاکٹرز منع کرتے رہے، لیکن پھر اس کے اوپر تحقیق کی گئی، ریسرچ کیا گیا، تو اب سائنسدانوں کی اب آنکھ کھلے، یقیناً یہ فائدہ مند ہے۔ تو الغرض سائنس اگر اسلام کی تعلیمات سے موافقت کرتی ہے تو وہاں پر سائنس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر قرآن و حدیث کی مخالفت کرتی ہوئی سائنس نظر آتی ہے تو وہاں پر ہم سائنس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اسلام کو ترجیح دیں گے اور سائنس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چٹایا اور اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرما کے اپنا لعاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا، عقیقہ کرنے کا حکم دیا اور بال نکالنے کا حکم دیا، اور بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا، جو کہ اس پر عمل کیا گیا۔ آپ کا عقیقہ کیا گیا اور ہم بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کی گئی، صدقہ کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ حضور کے نواسے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے اور آپ کے آقا جن پر ہم ایمان لائے، اس ذات کے نواسے ہیں، ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں اور عقیقہ کیا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دراصل بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اسلام کو اور اتباع رسول کو چھوڑ کر دنیا داری، دکھاوا اور ریاکاری، اس بات کی طرف ہماری مسلمان امت جا رہی ہے۔ تو اس بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلا دوں، حضور نے اپنے نواسے کے عقیقے کا حکم دیا اور عقیقہ کیا گیا، اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود عقیقہ کرنے کے بجائے ہم عقیقے میں جتنا خرچ آتا ہے اس سے ڈبل، اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ہم چھلے چھٹی میں خرچ کر دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کتنی سوچنے کی بات ہے کہ چلہ اور آئے شادی خانے میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے 50 60 ہزار 70 ہزار 80 90 ہزار 1 لاکھ تک خرچ کر دیا جا رہا ہے چلے کے پیچھے۔ اگر کیا چلہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ نہیں، مباح ہے، لیکن اس کے اوپر اتنے اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس کے بجائے، اگر چھلے چھٹی کے بجائے آپ اگر وہی کام عقیقہ کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عقیقہ کیا جاتا ہے
اس کی جان اس جانور کے عوض محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی اس جان کے بدلے میں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یہ اس کی زمینی آفتوں سے، آسمانی بلاؤں سے اور بیماریوں سے، امراض سے وہ شفایاب ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اس کی زمینی آفتیں اور بلائیں اس کو نہیں آتی جن کا عقیقہ کیا جاتا ہے. لیکن ہماری قوم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ یہ سنت ہے اور باعث برکت ہے اور بچے کی صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے، فائدہ مند ہے. ایک ہمارے بہت ہی قریبی، بہت عزیز ہے، ان کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی اور وہ 7ویں مہینے یا 8ویں مہینے میں ایسا کچھ مہینے میں ہوئی، جس کے بارے میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ شاید 8واں مہینہ ہوگا. تو اس مہینے میں بچہ جو ہے پھر دوبارہ اس کا جو ہے کیا بولتے تخلیق ہوتی ہے یا ماڈیفائی ہوتا ہے یا کچھ اس طریقے سے اعضاء اس کے پھر دوبارہ بنتے ہیں، یہ کچھ عمل ہوتا ہے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو 8ویں مہینے میں جو بچے ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں ایک بچہ بچتا، نہیں بچتے بچے. اگر ولادت بھی ہو گئی تو بہت کم عرصے میں انتقال ہو جاتا. تو جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ وقت میں، یہ حالات میں جو ہے ولادت ہوئی ہے، تو بہت ڈاکٹرز نے بھی بہت ڈرا دیا. کریں ڈاکٹرز کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا کہ یہ مہینے میں پیدا ہونے والے بچے عموماً اکثر نہیں بچتے، لاکھوں میں ایک آدھ بچہ بچتا ہے. تو الغرض ایسا جب محلے کے ایک بزرگ، بہت ہی عظیم شخصیت تھی، ان کے سامنے ایسا کہا گیا کہ ڈاکٹر ایسا ایسا کہہ رہے، تو ان کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ فوراً بچے کا عقیقہ کر دو، فوراً بچے کا عقیقہ کر دو. اس کے بعد جیسے ہی معلوم ہوا عقیقہ کر دیا گیا 7ویں دن بچے کا. اس کے بعد الحمدللہ وہ بچہ صحت مند، تندرست، اچھا خاصا بچہ الحمدللہ. اب وہ تقریباً 10-12 سال کا بچہ ہو چکا ہے، آج تک وہ محفوظ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو عقیقہ یہ بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے. تو ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، ہمارے بڑے لوگ عقیقے کو ترجیح دے، یہ بہتر ہے، بجائے چھلا چھٹی وغیرہ یہ فلاں چیزیں جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ثواب ہے وہ کرنے پر. آپ عقیقہ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، سنت بھی ادا ہوگی، اور آپ کی بچہ جو ہے بیماریوں سے اور آفتوں سے، بلاؤں سے بھی محفوظ رہ جائے گا. اور اخراجات کی جہاں تک بات ہے، عقیقہ اس سے کم پیسوں میں ہو جائے گا آپ کو. تو حاضرین اکرام، یہ ایک ضمناً جو چیز آ گئی تھی میں آپ کے گوشے گزار کر دیا. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لخت جگر ہیں. آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنا حسین سے محبت کرنا ہے، اور حسین سے عداوت اور دشمنی رکھنا مجھ سے عداوت اور دشمنی رکھنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں شخصیتوں کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. فرمایا الغرض آپ کے فضائل و مناقب بے انتہا ہے، جو حد شمار سے باہر ہے. تو آئیے اب کامل اتباع امام حسین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کامل اتباع آپ کی حیات مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن تو ابھی آپ کم عمر تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت آپ بعض روایت کے مطابق 6 سال کے تھے، بعض روایت کے مطابق 7 سال کے تھے. تو یہی کچھ عرصہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرمائے، اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. تو یہ جو 4 سے 5 سال کی جو عمر کا حصہ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رہے، اس کم سنی میں رہے،
اس میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے. ایک دفعہ آپ کھیلتے کھیلتے باہر نکل گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو گئے اور سب کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے بھیجا دیا. سب تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن کہیں پر نہیں ملے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے جنگلوں کی طرف نکل گئے. تو وہاں پر آپ نے پایا کہ وہاں پر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. جب آپ قریب گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا. ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. یہ بچپن کے واقعات ہیں. اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے. آپ کے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا لباس تھا. دونوں یہ ابھی بچپن تھا، کم عمری تھی، کم سنی تھی. یہ چلتے آ رہے تھے لیکن پیر لڑکھڑا رہے تھے کم عمری کی وجہ سے. جیسے کہ بچے چلتے چلتے لڑکھڑاتے، کبھی گر جاتے، کبھی پھر اٹھتے چلتے. تو ابھی کم عمری کی وجہ سے آپ چلتے ہوئے دونوں آ رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا. حسن حسین آ رہے ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، اور ادھر حسن حسین آ رہے ہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو موقوف کر کے روک کے نیچے تشریف لائے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا. تو اس سے پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کتنی اعلیٰ ہے کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے. خطبہ ایک عبادت کا ایک حصہ ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے گود میں اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ حسن و حسین ہیں، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کے بچپن کے ہیں. اور اس کے بعد اب آگے آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ پلے بڑے، پرورش پائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ باب العلم ہیں، علم کا دروازہ ہے. آپ کا کیا کہنا کہ آپ اپنے والد بزرگوار کی پرورش میں پروان چڑھے اور بڑھے، اور علم کا ایک سمندر ہیں آپ، اور افتاء میں اور علم کے ایک کافی آپ نے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ فرمایا. آپ کی علم کے شہپاروں میں سے کچھ شہپارے آپ بھی سماعت فرما لیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو قیدی، جس کو قید کر لیا جائے، اس کو چھڑانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، کون چھڑائے اس کو؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیدی کو وہ چھڑائے جس کے حمایت میں یہ لڑنے کے لیے گیا تھا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آپ سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ بچے کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے علمی استفادہ کرتے ہوئے پوچھا کہ بچے کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فوراً پیدا ہونے کے فوراً بعد جب بچہ آواز کرنے لگ جاتا ہے، جب وہ آواز کرنے لگ جاتا ہے، چیخنے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، تو اس وقت اس کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے. تو حاضرین اکرام، یہ علم اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے. تو اس وقت آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لوگوں کو کچھ نصیحت فرما رہے تھے اور اخلاقی باتیں بتا رہے تھے اور وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. امام حسن بصری وہاں سے گزرے تو بہت ہی دقیق باتیں تھی، وہ سن کر بہت تعجب ہوا. جانے کے بعد پوچھا یہ کون ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، تبھی تو ایسے باتیں کر رہے ہیں، تبھی تو ایسی گہرائی اور گہرائی کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا علمی مقام ہے، علمی مقام ہے.
اب اس کے بعد میں اتباع سنت کے نمونوں کی طرف آ رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت کا کامل نمونہ اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اس کے کچھ جھلک، کچھ نمونے آپ کے پیش خدمت عرض ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہ سخاوت اور فیاضی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں اگر دیکھی جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے میں کامل اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ آپ بہت ہی فیاض، بہت ہی سخی اور آپ بہت ہی عطا کرنے والے، بخشنے والے تھے۔ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اور آپ جو قرض دار ہوتے ان کے قرضے اتارتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو اس کے بھی قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی سخاوت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جو کچھ ہوتا وہ سب کا سب خیرات کر دیتے تھے، سب کا سب صدقہ کر دیتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اور ایک گلی سے گزرتے ہوئے سائل کی آواز آئی، کسی نے سوال کیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کو جلدی جلدی مکمل کر لیا، جلدی جلدی نماز مکمل کیا، اور فوراً نماز مکمل کرنے کے بعد وہ سائل کو بلایا۔ اس کے بعد پھر اپنے خادم سے پوچھا کچھ اپنے پاس رقم ہے؟ تو خادم نے کہا کہ 200 درہم ہے جو اہل بیت کو تقسیم کرنے کی ہے، اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے 200 درہم آپ کے حکم سے رکھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ لاؤ، اور وہ جو 200 درہم تھے پورے کے پورے وسائل کو دے دیا، پورے کے پورے وسائل کو عطا کر دیا، اور فرمایا میرے پاس اب اتنے ہی ہے، یہ لے لو، میرے پاس اتنے ہی اب یہ لے لو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مرفہ الحالی کے باوجود آپ کے پاس دولت اور رقم بہت ہوتی، کافی ہوتی، لیکن آپ اس کو لوگوں میں بانٹ دیتے، تقسیم کیا کرتے تھے، اور آپ زہد، ورع، تقوی اختیار کرتے اور فاقہ کشی اختیار کیا کرتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود فاقہ کشی اختیار کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں مبارکہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی مع المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں موت عطا فرما، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر و نشر فرما۔ یہ صفت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ملتی ہے کہ آپ سب کچھ، جو کچھ دولت آتی وہ آپ غریبوں میں، غربا میں، فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے، اور غربت کی زندگی آپ گزارا کرتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ گزر رہے تھے، راستے میں کچھ غربا، کچھ فقراء بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا، تو آپ بلا جھجک اپنی سواری سے اترے، اور سواری سے اتر کر ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور فرمانے لگے ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے آپ عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہوئے مساکین کے درمیان بیٹھ کر تناول فرمائیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کامل نمونہ تھا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جہاں پر عاجزی و انکساری کا اظہار کیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، جہاں پر عاجزی و انکساری کی صفت آپ کے اندر ملتی ہے، وہیں پر مسکینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، جو حضور کا اسوہ تھا، وہ اسوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پھر دعوت دیا،
وہ غربا اور فقراء جن کے ساتھ آپ تناول فرمائے انہیں اپنے پاس دعوت دیا اور بلا کر ان کو وہ جب آ گئے تو ان کا استقبال کیا اور فرمایا گھر میں جو کچھ ہے سب لاؤ اور ان کے استقبال میں رکھ دو. سب کچھ ان کے استقبال میں رکھ دیا اور ان کی اس طریقے سے وہ غربا کی آپ نے دعوت فرمائی. تو اس طریقے سے غربا سے آپ نے محبت بھی فرمایا اور غربا کے ساتھ آپ نے تناول بھی فرمایا اور غربا کے ساتھ اٹھا بیٹھا اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک نمونہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کان اجود الناس، کہ امام حسین رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. تو آپ کے پاس سووں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں میں آپ کے پاس رقم آتی، دینار و درہم آتے، لیکن وہ پورے کے پورے آپ صدقہ کر دیا کرتے، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور آپ کے کیا کہنے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت و ریادت میں بھی کامل نمونہ نظر آتے ہیں. سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگتی ہے، یا رسول اللہ، آپ اتنا عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے پیروں میں، رات بھر آپ عبادت کرتے ہیں، کچھ آرام فرما لیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نظر آتی ہے. عبادت و ریادت کے معاملے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آپ قائم اللیل اور دائم الصوم تھے، یعنی راتوں میں نماز پڑھا کرتے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھا کیا کرتے تھے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا معاملہ تھا جو کامل اتباع نبی پر آپ کیا کرتے تھے. جیسے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتکت قدمہ الضر من ورمی، کہ میں نے اس ذات کی سنت پر ظلم کیا ہے جس ذات نے رات بھر عبادت کر کے جس ذات کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، میں اس ذات کی سنت کو ترک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہوں. لیکن امام حسین نے وہ سنت کو ترک نہیں کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اللہ کی عبادت میں ٹھہرا کرتے تھے. اس سنت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رکھا اور آپ ہزار رکعت اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے. کیا ضرورت تھی انہیں نمازیں پڑھنے کی؟ وہ تو آل رسول ہیں، وہ تو نوجوانوں جنت کے سردار ہیں، وہ حضور کی اولاد ہیں، جنت ان کے ہاتھوں سے بٹنے والی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی بارگاہ میں رات بھر کر عبادت میں مشغول اور مصروف نظر آتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے بتا رہے ہیں امت کو، اے امتیو، ہم نواسے ضرور ہیں، ہم نوجوان جنت کے سردار ضرور ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود، اتنی بشارتوں کے باوجود، اتنے فضائل کے باوجود، اتنے مناقب کے باوجود ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں. تو اے میرے نانا کی امتیو، تم بھی حضور کی اتباع کیا کرو، تم بھی حضور کی اتباع کیا کرو. جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ فرائض کا اہتمام کیا کرتے، وہیں پر ہزاروں رکعت نفل نماز کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل اتباع نبوی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ ایک اور بھی لے لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو روک دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ کہتا ہے تو فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں اس کے نام اعمال لکھنے والے، لکھنے پر مقرر ہے، وہ فرشتے اس جھوٹ کی وجہ سے جو انسان سے بدبو آتی ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، تو وہ بدبو کی تاب نہ لا کر فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے، اس کے برے اثرات سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ کی بدبو سے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور واقعہ کربلا کو کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں ہیں اور دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت وہاں پر اہل بیت اطہار کو یہ کے بعد دیگر شہید کرنے کے در پہ ہے، اور کئی اہل بیت اطہار کو شہید کر دیا گیا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہیں، لیکن ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ نواز رسول ان کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں اور ان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ اے لوگو کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین حسن نوجوان جنت کے سردار ہیں؟ کیا حضور میرے نانا جان نے میرے بارے میں یہ نہیں فرمایا؟ کوئی جواب نہیں آتا ہے، اس سے ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو، یاد رکھو کہ آج میں اس عمر تک پہنچ چکا ہوں، 55 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم نے مجھے ہی بلایا تھا، یہاں پر تم نے خط لکھ کر بھیجائے تھے اور تم نے وفود بھیج کر مجھے بلایا تھا، اور جب میں تمہارے سامنے ہوں تو تم اپنے آپ سے مکر جا رہے ہو، مجھے جھوٹ بول رہے ہو تم، اور یہ کہتے ہو کہ ہم نے تو نہیں بلایا آپ کو، اور یہ کہتے کہ ہم نے تو خطوط نہیں لکھے آپ کو۔ یہ تمہارے خطوط دلیل ہے تمہارے لیے، یہ دیکھو تمہارے خطوط، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہتے جا رہے ہیں اور اپنے کیے کو جھٹلاتے جا رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم کیسے جھوٹ کہتے ہو، جبکہ میں نے بچپن میں میرے نانا جان سے ایک حدیث شریف سنی تھی، میں نے بچپن میں میرے نانا جان سے ایک حدیث مبارک سنا تھا۔ حدیث مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ جھوٹ کہتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے جو ہے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع نبی ہے، یہ اتباع سنت ہے کہ آپ نے زندگی میں، آپ فرماتے ہیں میں یہ حدیث سننے کے بعد بچپن سے لے کر آج تک 55 سال کی عمر ہو چکے ہیں، لیکن آج تک میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارک سنی ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے۔ اس کے بعد کبھی میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت ہے، حدیث پاک پر عمل ہے آپ کا۔ تو آپ کی ساری زندگی عین اتباع سنت کے مطابق گزری ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بہت سارے حج فرمائے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج آپ نے پیدل چلتے ہوئے فرمائے، 25 حج آپ پیدل چلتے ہوئے فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کے پہاڑ اور عزیمت کی راہ پر چلنے والے شہ سوار ہیں آپ، مولا کائنات شیر خدا کے فرزند ارجمند ہیں آپ۔
آپ نے عزیمت کی راہ چلی اور میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا اور باطل کو سرنگوں کیا. اسی لیے خواجہ اجمیری خواجہ حسن معین الدین سنجری علیہ رحمت و رضوان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے: شاہ است حسین، بادشاہ ہست حسین، دی است حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر و نشر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے. اور جس طریقے سے اہل بیت اطہار نے اتباع سنت کے کامل نمونے پیش کیے ہیں، اے بار الہ ہمیں بھی اتباع نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ